بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، یہاں ختم نبوت کے عقیدے کے اس بات پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا وہ روز اول سے الحمدللہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چھوٹا موٹا نبی بھی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ در حقیقت دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو کسی بھی صورت میں مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس عقیدے کے دلائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تھی تو پہلے حضرات مقررین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ لیکن جو بات آج کے ماحول میں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، بسا اوقات ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں یا اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آج وہ لوگ جو ایک جھوٹی نبوت کے متبع اور پیروکار ہیں، وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں، خاص طور سے اس ملک میں، مغربی ممالک میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں ہمیں مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں الی آخری۔ اور یہ بات جو ناواقف لوگ ہیں ان کو بسا اوقات کچھ اپیل کر جاتی ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ایسے، جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اور بسا اوقات لوگوں کے دل میں اتر بھی جاتی ہیں، وہ لوگ جو حقیقت سے ناواقف۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا، انہوں نے خود اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تالیفات کے ذریعے، اپنے مقالوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اسلام سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے، بلکہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو بتائیے ظلم کس کی طرف سے ہوا؟ وہ قوم جس کا پیشوا آنے کے بعد جو اربوں مسلمان آباد ہیں ان سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ سب اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے۔ تو نکالا کس نے؟ اس نے نکالا۔ اور اس لحاظ سے بات
یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ وہ جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دیا، تو کافر اس نے قرار دیا، یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ اب کافر میں ہم تو اپنے کلام میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم اگر اختلاف بھی کریں تو اختلاف بھی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہو۔ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی عیسائی سے کہتے ہیں بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، کوئی گالی ہے؟ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں۔ اگر یہودی کو کہے کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تسلیم بھی کرے گا اور اس کو کوئی گالی بھی نہیں سمجھے گا، لیکن لہذا ہماری طرف سے یہ بے شک کہا گیا کہ ہاں کہا جاتا رہا، کہتے رہیں گے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک کہتے رہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن گالیاں ہمارے بزرگوں نے نہیں دی۔ ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں دی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا کہ گالیاں ان کے مخالفین دیتے ہیں اور یہ جواب گالی کا گالی سے نہیں دیتے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے اکابر نے نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا۔ ایک کا دکا کسی نے کہہ دیا ہو تو اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر، لیکن ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں سکھائی۔ اور آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیسی کیسی گالیاں اس میں موجود ہیں، کیسی کیسی گالیاں، الفاظ زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے، ایسی گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بتاؤ پوری نبوت کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا ملے گا جو گالیاں دیتا ہو؟ کوئی نبوت کی تاریخ میں کوئی ایک نبی تو ایسا نہیں ملے گا کہ جو گالیاں دیتا ہو۔ وہ سارے مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کے اربوں انسانوں کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ غیر مسلم کہا بلکہ گالیاں دی۔ جو میری اتباع نہ کرے وہ برباد ہو۔ آج تک کسی نبی نے بد دعا نہیں دی اپنی امت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا اگر دی تو اس کے کفر کی وجہ سے نہیں، بد دعا اگر دی تو اس کے ظلم کی وجہ سے۔ کفر الگ چیز ہے، ظلم الگ چیز ہے۔ کسی کافر کو، غیر مسلم کو آپ نے اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر بد دعا نہیں دی، وہ تو دعا یہ دی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ بیچارے نادان ہیں۔ یہ دعائیں دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر بد دعا دی تو ان کو جنہوں نے ظلم کیا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مسلمانوں کو شہید کیا، ان کے خلاف بے شک بد دعا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کسی کو غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر آج تک پوری سیرت طیبہ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ بد دعا، گالی دینا تو درکنار، بد دعا نہیں دی۔ جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کے گھٹے لہو لہان کیے اور آپ کی جسم میں کہ باتوں نہیں مانی، پتھر برسائے،
گنڈوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا. ان کے بارے میں ملک الجبال آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں کہ یہ بستی ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ گھٹنوں سے خون بہہ رہا ہے، اس وقت جب کہ کوئی ٹھکانہ دینے کو تیار نہیں ہے، اس وقت جس کے بارے میں حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے سخت دن وہ گزرا تھا طائف کے سفر کے واپسی کے اوپر. اس وقت ملک الجبال آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو فنا کر دوں. اس وقت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے، کوئی توحید کا متوالا پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین پھیلا دے، اس لیے میں ان کو ختم کرنا نہیں چاہتا. آج ہم اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ہم آپ مسلمان ہوئے محمد بن قاسم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سندھ بھیجا. وہ محمد بن قاسم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ قبیلہ ثقیف، جو طائف کا قبیلہ تھا. طائف کے قبیلے کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، باوجود کہ انہوں نے پتھر برسائے، لیکن دعا یہ فرمائی تھی کہ شاید ان کے نسلوں سے ایسا پیدا ہو. محمد بن قاسم اللہ نے پیدا کر دیا. آج ہم سب یہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں سب اسی وجہ سے مسلمان بیٹھے ہیں کہ محمد بن قاسم وہاں پر آیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، یہ امید ظاہر فرمائی. تو ہمارا نبی، ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمت للعالمین ہے. اس کے ہاں گالیوں کا کوئی تصور نہیں، اس کے ہاں نفرت کا کوئی تصور نہیں، اس کے ہاں بلا وجہ تشدد کا کوئی تصور نہیں، اس کے ہاں بددعا کا تصور نہیں. لیکن جو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عکس ہوں، اس کا عکس ہوں، اور وہ عکس ہوں جو پہلے محمد سے زیادہ افضل ہو کر آیا ہے. اعوذ باللہ. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں آگے ہے بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہوں جس کو افضل، وہ جا کے دیکھے گا محمد کو، دیکھے قادیاں میں، غلام احمد کو دیکھو قادیاں میں. اعوذ باللہ. 40 میں، کتاب 40 میں کہتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا. اعوذ باللہ. وہ ایک نکلتے ہوئے چاند کی مانند تھا جو رفتہ رفتہ بڑھتا ہے. اور آج اس 13ویں صدی کے اندر اور 14ویں صدی کے اندر، 14ویں صدی کے اندر جس طرح 14ویں رات میں چاند جو ہوتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، تو اس 14ویں صدی میں وہ کمال تک پہنچا، اور کمال تک پہنچ کر نبی کریم سرور عالم کا نمونہ بن کر اور آپ سے زیادہ روشنی لے کر آئے. اعوذ باللہ. یا اللہ، یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، لیکن وہ کہے. اور صرف اتنی بات نہیں کہ کسی شاعر نے کہہ دیے تھے اور یہ کوئی کہہ دے کہ پیران امی پرند مریدہ میں پرانند، کہ پیر جو ہیں نہیں اڑتے بلکہ ان کے مرید اڑا دیتے ہیں ان کو، یعنی مبالغہ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ اشعار اجمل جو شاعر تھا اس نے ایک کتبے کی شکل میں لکھ کر خود مرزا کو صاحب کو پیش کیے
اور انہوں نے سبحان اللہ کہہ کر اس پر الیاذ باللہ العظیم. ہاں اکمل ہاں محمد دیکھنے ہوں جن کو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیوں میں، الیاذ باللہ. اچھا اکمل سے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، یعنی اکمل اس کا تخلص تھا، لیکن وہ کمال سے بھی کہ محمد دیکھنے ہوں جن کو اکمل، یعنی محمد کو کمال کے اعلیٰ درجے پر اگر دیکھنا ہو الیاذ باللہ تو غلام احمد کو دیکھے قاضی. تو بھائی ہمارے نبی، ہمارے پیارے، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، ہماری آبرو آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو کبھی کسی کو نہ بد دعا دی، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو برا بھلا کہا. دعوت ضرور دی کہ بھائی آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ. لیکن جو شخص اپنے آپ کو آپ کا عکس کہتا ہے اس کے وحی میں گالیاں ہیں، اس کے کلام میں گالیاں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بد دعائیں ہیں الیاذ باللہ. تو جو مظلوم ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تم ظالم ہو، اور جو ظالم ہے اس درجہ ظالم ہے کہ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی صفت پر نقب لگاتا ہے، اور جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کی بنا پر ساری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے، وہ اور نفرتیں پھیلاتا ہے. بتاؤ یہ کہنا کہ جو میری وحی پر ایمان نہ لائے وہ اولاد البغایا ہے، جی اولاد البغایا، ذریت البغایا، یعنی کنجریوں کی اولاد ہے. وہ ہیٹ پھیلا رہا ہے یا ہم پھیلا رہے ہیں؟ جب کوئی شخص دعوت دیتا ہے کہ بھئی اپنے نام رکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ، آؤ اس جماعت احمدیہ میں، تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ ان تمام کتابوں پر باتوں پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان 7 باتوں پر ایمان لاؤ. اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو اس کو پیغمبر نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد. تو بتاؤ ہیٹ ہماری طرف سے؟ ہم تو بھائی باوجود اس بات کے کہ اس کے کلام نے ہمارے سینے چھلنی کیے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں، حضرت مسیح علیہ السلام کا دعوے دار ہونا کہ میں مسیح میں ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہنا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد. نفرت وہ پھیلا رہا ہے یا ہم پھیلا رہے ہیں؟ جو انبیاء کی توہین کر رہا ہے وہ نفرت پھیلانے والا ہے، یا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اپنے اور عقیدہ ہے اس کا، یہ اور اس کا دین ہے اور اس کا مذہب ہے، ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہنا نہ نفرت پسندی ہے، نہ تشدد ہے، نہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہمارے نوجوانوں تک پہنچے، وہ اس کو سمجھے، اور اس کو سمجھ کر وہ ان کے گمراہانہ بیانات کے جال میں نہ ہو. یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق، اور اس حق کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ حق باقی ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے اس اجتماع کا اصل مقصد
یہ ہے کہ ہم اس بات کی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے گھٹی میں یہ بات پلانی ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک آپ کو حقیقی معنی میں خاتم النبیین نہ سمجھیں. اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہزار وہ اپنی مظلومیت کا رونا روئے، ہزار وہ اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ اجتماع، اس کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے. جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو آپ کے بعد نبی نہ کہا جا سکتا ہے، نہ مانا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو دائرہ اسلام میں سمجھا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ یہ حقیقت اب دنیا بھر پر واضح ہوئی ہے، اور آئینی طریقے سے میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں کس طرح آج یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. ظلم کیا کیا ہے؟ ان کو 350 افراد کی اسمبلی میں اور وہاں پر ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی دی، اور کئی ہفتوں تک ان کا بیان ہوتا رہا، ان کے اوپر جرح ہوتے رہے. اور وہ لوگ جو سیکولر تھے انہوں نے بھی آخر میں ساری بحث سننے کے بعد یہی فیصلہ دیا کہ ان کو کسی طرح بھی آج ہمارے اوپر ان کی حقیقت واضح ہو. ساری دنیا کہہ چکی، مکہ مکرمہ میں عالم رابطہ عالم اسلامی کہہ چکی، مجمع الفکر اسلامی کے اندر میں نے قرارداد پیش کی، وہ سب نے منظور کی. ہر جگہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا. بس ہم اسی حقیقت کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی تشدد کے بغیر، کسی نفرت انگیزی کے بغیر ہم اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارا جمع ہو. اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک موقع فراہم فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابوں کے جواب میں اور اس کے دعوے کے جواب میں جن علماء کرام نے کتابیں لکھی وہ کسی ایک مسلک سے لوگ تعلق نہیں رکھتے. علماء دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علم اٹھایا. بہاولپور کے مقدمے میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری، حضرت مولانا مفتی محمد شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کا قافلہ بہاولپور میں گیا تھا انگریزی حکومت کے ساتھ، اور وہاں اس حقیقت کو واضح کیا اور فیصلہ بہاولپور کے مقدمے میں مسلمانوں کے حق میں. حضرت گولڈن شریف کے پیر بہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مسکت کتابیں لکھی اور انہوں نے دلائل کے ڈھیر لگا دیے، اور اس درجہ کہ مرزا نے ایک پوری کتاب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں لکھنے کی کوشش کی، تحفہ گول رویہ. تو جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے وہ اپنے محاذ کے اوپر، علمی محاذ پر ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. اہل حدیث حضرات میں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غرض تمام مسالک کے علماء نے اس وقت سے باتفاق و اتحاد، اور یہ تحریک ختم نبوت جو سن 1953 میں چلی اور پھر اس کے بعد سن 1974 میں
اس میں سارے مسالک کے علماء ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی سب یک زبان ہو کر جمع تھے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ، کل ہم نے ہمارے حضرت پیر فیاض اللہ شاہ صاحب سلطان باہو ٹرسٹ کے ذمہ دار، ان سے اور ان کے رفقا سے ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بڑے ہی جذبہ ایمانی کے ساتھ اور اپنے اکابر کی یاد تازہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم دل و جان سے اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، اور نہ صرف اس کانفرنس میں شریک ہوں گے بلکہ آئندہ ہم ایک ایسی باڈی بنائیں گے جس کے اندر تمام مسالک اکٹھے ہوں اور اپنے حق کے تحفظ کے لیے پورا کردار ادا کریں۔ تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور شکر گزار رسمی طور پر شکر گزار، کیونکہ یہ تو خود اپنے دل سے اس بات کے معترف ہیں کہ اس کام کے لیے ہم سب کو جمع ہونا ہے، اگر ہم جمع نہ ہوئے تو ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا، لیکن میں بحیثیت ایک ادنا طالب علم کے ان کی اس جذبے کی اللہ تعالیٰ ہی ان کو جزا دے گا، ہم اس دنیا میں شکریہ کے لیے کوئی الفاظ نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ اس طرح یہ کام جاری رہے گا، اور خوب سمجھ لیجیے کہ اگر اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے حربے بھی آزمائے جا سکتے ہیں۔ حربے کیا آزمائے جا سکتے ہیں؟ ہماری صفوں میں ایسے لوگ داخل کر دیے جائیں جو جارحیت کا ارتکاب کریں، ان سے ہوشیار رہیں۔ جارحیت کا ہم کبھی قائل نہیں رہے، ہم نے ہمیشہ پیار محبت کی بات کی ہے، ہم جارحیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہماری صفوں میں داخل کر دیے گئے کچھ لوگ جو جارحیت کا ارتکاب کریں اور کل کو کہیں کہ بھئی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تشدد پسند ہیں اور ملیٹنٹ ہیں اور فلانے ہیں، تو یہ تدبیریں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں۔ لہذا ہر شخص کو اپنی جگہ پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی جارحیت کو برداشت نہ کرے۔